حماس کا دباؤ کام کر گیا۔ اسرائیل جنگ بندی پر راضی رفح پر حملہ کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا گیا۔ گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصے سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور غزہ جنگ بندی کے حوالے سے جلد معاہدہ طے پانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے لیے قاہرہ میں امریکہ اور مصر کی سربراہی میں بات چیت جاری ہے، جبکہ اسرائیلی حکام اور حماس کی قیادت بھی مذاکرات کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں موجود ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ قاہرہ میں غزہ جنگ بندی پر معاہدہ ہونے کا امکان ہے، تاہم غزہ جنگ بندی معاہدے کے کئی مراحل ہوں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ پر مزید حملے نہیں کرے گی اور حماس کی جانب سے اسرائیلی مغویوں کو مرحلہ وار رہا کیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اسرائیلی فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر رضامند ہو گیا ہے اور اسرائیل شمالی غزہ میں فلسطینیوں کی واپسی نہیں روکے گا۔ میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ کی مصری سرحد سے متصل رفح کے علاقے پر حملہ نہیں کرے گا۔ مصری میڈیا کے مطابق اگر حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ طے پا جاتا ہے تو حزب اللہ بھی جنوبی لبنان سے فائرنگ بند کر دے گی۔ ایک سینئر سعودی اہلکار کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ حماس جنگ کے خاتمے اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کی امریکی ضمانتوں سے مطمئن ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حماس اسرائیلی تجاویز کے جواب میں ایک نظر ثانی شدہ فارمولہ پیش کرے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل معاہدے کی منظوری صرف اسی صورت میں دے گا جب وہ ان ترامیم سے اتفاق کرتا ہے جن کا حماس نے مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے رفح آپریشن ضرور ہوگا اور ہم حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ادھر یمنی حوثیوں نے اسرائیل کی رفح پر حملے کے جواب میں بڑا اعلان کر دیا۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے رفح پر حملہ کیا تو بحر روم سے گزرنے والا ہر وہ جہاز جو اسرائیل کی طرف جائے گا اگر وہ ہماری رسائی میں ہوا تو ہم اسے نشانہ بنائیں گے۔ یاد رہے کہ یمن کے حوثی غزہ پر اسرائیلی حملہ ہونے کے بعد پہلے بھی اپنی حدود سے گزرنے والے بحری جہازوں پر حملے کرتے رہے ہیں اور بہت سے جہازوں کو عملے سمیت قبضے میں بھی لیا گیا ہے۔ اسی سال مارچ میں یمن کے حوثیوں نے خلیج عدن میں کمرشل جہاز پر میزائل حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں 2 سویلین میرین ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے تھے، جبکہ 2024 کے پہلے ماہ میں بھی حوثیوں نے بحیر احمر میں امریکی بحری جہاز کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا تھا جس کی امریکی فوج نے تصدیق کی تھی۔ یمن کے حوثیوں نے چند ماہ قبل بھی یمنی صوبے سعدہ کی فضائی حدود میں امریکی ڈرون طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یاد رہے کہ یمن کے حوثیوں نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے رد عمل کے طور پر صہیونی فورسز کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے اور حوثی اب تک اسرائیل پر 6 بیلسٹک میزائل داغ چکے ہیں۔ حوثی اپنے حملوں کو ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا نام دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ پر حملے روک دے تو بین الاقوامی جہازوں سمیت امریکہ اور برطانیہ یا اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ حوثیوں کی جانب سے تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کے جواب میں امریکہ اور برطانیہ سمیت اتحادی ممالک نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں اور میزائل لانچنگ سائٹس کو جنگی جہازوں سے نشانہ بھی بنایا تھا، لیکن اتحادیوں کے حملے بھی یمنی حوثیوں کے حوصلے پست نہ کر سکے اور حوثی بحیرہ احمر میں اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔